یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ہم اگر یہ جو اچھے کام ہیں ان سے ہمیں کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ کیوں کرنے چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بطور انسان، ٹھیک ہے نا، ایک انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے تحت جو ہے نا ہم اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، یا خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر اشفاق کا بڑا پیارا جملہ کہ عبادت کی قضا ہوتی ہے لیکن خدمت کی قضا نہیں ہوتی، اور خدمت کے ایسے کام وہ ہمیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ وہ قرآن شریف کی آیت بھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ خدمت سے جو ہے نا بعض اوقات انسان کو اس قدر سکون ملتا ہے، بعض اوقات عبادت کر کے بھی وہ لمحات بندہ نہیں حاصل کرتا، سم ٹائم ہم کسی کی خدمت کر کے جو ہے نا وہ سکون اور راحت فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں بالکل جو ہے اس خدمت کے کام سے، یا ایسا کام جس سے ہماری وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہو، یا ہماری وجہ سے کہیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، یا ہم کہیں وسیلہ بن رہے ہیں، تو اس میں ہمیں جو ہے نا وہ پیش رہنا چاہیے، اس سے ہمیں پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اور اچھی بات ہے۔ اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سوشل سیکٹر کے لوگ ہیں، یا جو اس طرح کے جو ہمارے رضاکار ہیں، یا ایسے انسان جن کے اندر خدمت کا جذبہ ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی تلاش ان کو رہتی ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے جی۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ تھے، تو وہ اپنے درباریوں کو شاہی خزانے میں لے گئے، اور شاہی خزانے میں لے جا کر اپنی درباریوں کو بولا کہ یہاں شاہی خزانے میں جتنے درباری ہیں، جتنے میرے ساتھ آئے ہیں، جو بندہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ اب یہ شاہی فرمان سن کے جو ہے نا سارے بڑے خوش ہوئے، اور سب نے جو ہے نا وہ اس بات کو غنیمت جان کر اور اس بات کو سعادت جان کر انہوں نے جو ہے نا شاہی خزانے کے اندر جو چیزیں تھیں ان کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ اب ان کے خاص غلام تھا، ٹھیک ہے نا، ایاز، تو اب انہوں نے دوبارہ بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ اپنا فرمان ذرا دوبارہ سنا دیں۔ تو بادشاہ سلامت نے دوبارہ وہی بات جو ہے نا وہ بتائی کہ یہاں پہ شاہی خزانے کے اندر جو چیز بھی موجود ہے، جو درباری، جو بندہ یہاں اس شاہی خزانے کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر جس چیز کے اوپر بھی وہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اسی پہ ہو جائے گی۔ تو اب وہ جو اس کا خاص غلام تھا نا وہ آئے اور آ کے بادشاہ سلامت کے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔ اب سارے درباری حیران، بادشاہ سلامت بھی حیران کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، کہ سب جو ہے وہ اپنے اپنے جی چیزوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور اس نے بادشاہ سلامت کے سر کے اوپر ہی ہاتھ رکھ دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا راز کی بات ہے، آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کا خود ہی فرمان تھا کہ شاہی خزانے کے اندر جو بندہ جس چیز کے اوپر بھی ہاتھ رکھے گا، یعنی شاہی خزانے کے اندر جو چیز بھی موجود ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے شاہی خزانے کے اندر سب سے جو قیمتی چیز نظر آئی ہے نا وہ بادشاہ سلامت ہے، کہ بادشاہ سلامت کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ جس کے بادشاہ ہو گئے سارے خزانے اسی کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی بات ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، اور سارے جہانوں کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اس کے تو سارے غم ہی، سارے دکھ ہی، سارے مسائل اس کے حل ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے، جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو تکلیفوں اور پریشانی سے بچا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے وسیلے بنتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، انسانیت کی دعائیں ملتی ہیں، وہ کام ہم لازماً کریں۔ اب ایک چھوٹا سا کویشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بندے کے 3 دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک بندے کے 3 دوست ہیں، اور ایک دوست جو ہے اس کا ساتھ ہوتا ہے انسان کی زندگی تک، کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ دوست چھوڑ دیتا ہے۔ اب جو دوسرا دوست ہے اس کا ساتھ ہوتا ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ نہلانے، کفنانے اور دفنانے تک ساتھ رہتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اب ایک تیسرا دوست ہے جو انسان کے ساتھ نہانے، دفنانے
کفنانے، پھر آگے قبر، پھر آگے حشر، یعنی آخر تک جو ہے، یعنی جنت میں جانے تک، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں وہ دوست اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو آپ بتائیں کہ کون سا دوست ان تینوں میں سے بہتر ہے، جس کا ہمیشہ ساتھ رہے گا؟ جی، جو تیسرا دوست ہے نا، جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، وہ سب سے اچھا دوست ہے۔ اب دیکھیں انسان کا پہلا دوست، ٹھیک ہے نا، اب انسان کا جو پہلا دوست ہے وہ مال ہے۔ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو مال، پراپرٹی، جو کچھ اس کے نام ہے وہ اس کے نام سے ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس دوست نے پہلے نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جو دوسرا دوست ہے وہ اس کے رشتہ دار ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جی قبر تک جاتے ہیں، دفنانے تک جاتے ہیں، پھر وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دوسرے دوست نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جو تیسرا دوست وہ ہے جو اس کے اعمال ہیں اچھے، کہ وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور آخر تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو اچھے اعمال ہیں نا، جو اچھے کام ہیں، ان کو کرنے میں کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے اور ان کو کرنے میں انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اب ایک بندہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بعض کا جو ہے وہ ہم اس طرح کا اچھائی کرتے ہیں اور سم ٹائم ان کا ریوارڈ ہمیں جلدی نہیں ملتا۔ اچھے کام کا ریوارڈ ہمیشہ ملتا ہے، اور ویسے بھی ہم انسانوں سے ہمیں اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم اگر کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے جی صلہ اللہ دے گا، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اب ایک انسان تھا، اللہ والا تھا، تو اس نے صدقہ کرنا چاہا اور رات کے اندھیرے میں اس نے پلاننگ کی کہ میں رات کے اندھیرے میں جا کے جو ہے نا صدقہ کروں گا۔ اب ہوا یوں کہ وہ رات کے اندھیرے میں نکلا اور اس نے صدقہ دے دیا۔ اب صبح بعد مشہور ہو گئی کہ رات کو ایک بندے نے ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ اب جو صدقہ کرنے والا شخص تھا تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں تو رات کے اس پہر میں نکلا تھا کہ کوئی ضرورت مند مجھے ملے گا، کہ رات اتنی دیر تک ایک بندہ اگر مجھے مل رہا ہے تو وہ کوئی ضرورت مند ہے، تو میں نے اس کو صدقہ دے دیا۔ لیکن صبح پتہ چلا کہ وہ تو چور نکلا۔ اب اس نے نیت کی کہ میں پھر جو ہے نا وہ صدقہ کروں گا۔ اب اگلی رات جو ہے وہ پھر اس طرح نکلا اور اس کو ایک عورت نظر ملی، تو اس نے صدقہ جو ہے وہ اس عورت کو دے دیا۔ اب نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ پھر بات مشہور ہو گئی کہ رات کو ایک بندے نے صدقہ کیا ہے اور ایک بری عورت، ایک فحش عورت کو اس نے صدقہ دے دیا۔ اور وہ بندہ پھر پریشان ہوا کہ جی میں چاہ رہا تھا کہ کسی حقدار تک پہنچے میرا صدقہ، تو وہ نہیں پہنچا۔ اب اس نے پھر تہیہ کیا کہ تیسری رات پھر وہ اس نے سوچا کہ میں جاؤں گا۔ اب تیسری رات پھر وہ نکلا اور اس نے صدقہ دیا۔ ایک بندہ اسے ملا اور اس کو صدقہ دے دیا۔ اب نیکسٹ ڈے جو ہے اگلے دن پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ رات کو جو اس گاؤں کا جو امیر ترین شخص ہے اس کو کسی نے صدقہ دے دیا۔ اب وہ پھر پریشان ہوا کہ پھر حقدار تک یہ میرا صدقہ نہیں پہنچا۔ اب اس کے ریزلٹس دیکھیں کہ جو چور تھا جیسے ہی اس کو وہ صدقہ ملا، اس کو وہ پیسے ملے، تو اس نے سوچا کہ اگر اللہ کی ذات بغیر چوری کیے مجھے دے سکتی ہے تو میں کیوں چوری کروں، تو اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ اب اس کے اثرات دیکھیں کہ اس نے ایک برائی سے توبہ کر لی، چوری کرنے سے توبہ کر لی۔ اب جو وہ بری عورت تھی، جب اس کو اس طرح صدقہ ملا تو اس نے سوچا کہ اگر بغیر برائی کے اللہ کی ذات مجھے میرا وسیلہ بنا سکتی ہے تو میں کیوں یہ غلط کام کروں، وہ راہ راست پہ آ گئی۔ اب جو تیسرا بندہ تھا وہ اس گاؤں کا امیر ترین شخص تھا۔ اب جیسے ہی اس کو پیسے ملے تو اس نے سوچا کہ اس گاؤں میں کا سب سے امیر بندہ میں ہوں، اور جس نے صدقہ دیا ہے وہ امیر ہے لیکن مجھ سے کم ہی ہے، تو اگر مجھ سے کم امیر بندہ صدقہ دے رہا ہے تو میں تو سب سے امیر آدمی ہوں، تو میں کیوں نہیں دیتا، تو اس نے بھی صدقہ دینا شروع کر دیا۔ تو بات وہی ہے کہ جو ہم اچھا کام کرتے ہیں نا اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے نا۔ اور پھر وہی بات کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو خدمت کے کام ہیں ان میں ہم نے پیچھے نہیں رہنا، خدمت کے کام میں ہم نے پیش رہنا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے، اب دیکھیں نا کہ انسانیت کی خدمت کر کے اللہ کو بھی راضی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مذہب ہماری تعلیمات بھی یہی درس دیتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے ضروری کہ ہم نے خدمت کرنی ہے تو ہم نے پیسوں سے ہی خدمت کرنی ہے،
کہ ہم کسی کو پیسے دیں تو وہ اس کی خدمت ہو رہی ہے، یا ہم کسی کو معلومات دیں، ہم کسی کو کوئی چیز لے کے دیں تو وہ خدمت ہو رہی ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی بڑے خدمت کے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کی ہم نے بیمار پرسی کر لی، کسی کا ہم نے حوصلہ بنا دیا، ٹھیک ہے نا، کسی کو ہم نے کوئی راستہ سمجھا دیا، اچھا کسی کو ہم نے فری میں ٹیوشن پڑھا دی، کسی کو ہم نے کچھ دوائی لے کے دے دی، کسی کا کوئی مسئلہ تھا اس کے ساتھ ہم نے چند قدم لگا دیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم سوچیں تو بہت سارے کام ہیں جو صدقہ جاری کے کام ہیں، جو خدمت کے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی بہت بڑا بزنس ہوگا تو ہم لوگوں کو وہ فوڈ ہیمپر یا ہم لوگوں کو وہ اشیاء یا غلہ ناج دے کے ہم خدمت کر سکتے ہیں، نہیں۔ بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی کوئی اچھی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی خدمت کا کام ہے کہ کسی کو ہم اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں، کسی کو ہم کو اچھا طریقہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو ہم کوئی سنت کے کام بتا رہے ہیں، اللہ کے احکامات بتا رہے ہیں، کوئی اچھے اعمال جو ہیں ہم ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کوئی نیکیوں کی بات ہم شیئر کر رہے ہیں، یہ سارے ہی اس صدقہ جاریہ والے کام میں شمار ہوتے ہیں۔ اب یہ والا جو اس طرح کا کام ہے، یہ اس طرح کے جو سروے آتے ہیں یا اس طرح کا کوئی ڈیٹا معلوم کیا جاتا ہے یا اس طرح کا جو پروجیکٹ آتے ہیں اور ہم اپنے علاقے میں یہ والا کام کرتے ہیں، ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی خدمات ہی ہیں کہ ہم الفاظ ہی ایسے بول رہے ہیں کہ ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے کام جو ہے نا وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ اچھا پھر دیکھیں نا کہ اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ سمجھ بوجھ والے ہیں، اہل علم ہیں، تو آپ لوگوں کو لازماً ایسے کام میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے ایریا میں، ہمارے ریجن میں کوئی اس طرح کے گورنمنٹ کے کوئی پروجیکٹس آتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی اسکیم شروع ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو بتائیں، ہم خود بھی اس کی ٹریننگ لے سکتے ہیں، ہم خود بھی ان باتوں کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پھر آگے بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں، تاکہ ہماری وجہ سے اگر علاقے کا فائدہ ہو جائے تو یہ بھی صدقہ جاری ہے، یہ بھی خدمت کا کام ہے۔ تو آج ہم لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارا دوسرا دن ہے، تو یہ بھی اسی کی یہ کڑی ہے کہ یہ ایک وہ سلسلہ ہے جو ہمارے علاقے میں خدمت کا کام ہو رہا ہے، اس کی ہم نے مانیٹرنگ کرنی ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں صحیح ہو رہا، یا اس میں بہتری کی گنجائش ہے، یا اس میں ہم اپنی کیا تجاویز دے سکتے ہیں۔ اب دیکھنا کہ ایک کام ہو رہا ہے، اگر ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو یہ بھی خدمت ہے۔ اگر کہیں کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا تو ہم اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ والا کام آپ نے نہیں صحیح کیا، اس میں یہ آپ تبدیلی لے آئیں، اس میں آپ یہ اصلاح کریں، اس میں آپ یہ چیزیں شامل کریں۔ اچھا یہ جو ٹیم آپ کی کام کر رہی ہے اس کی جو ہے وہ ٹریننگ نہیں صحیح، ان کو صحیح کام کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہے نا جو ہم مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم سپرویژن کر رہے ہوتے ہیں، ابھی جو علاقے میں جو ہماری ٹیمیں ہوں گی ان کی ہم سپرویژن کریں گے، ان کو ہم بتائیں گے، یا ہماری جو رپورٹس ہم تیار کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی بہت اچھا کام ہے۔ ہم کوئی بھی کام اگر ہم اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو وہ ہماری عبادت ہے جی، وہ ہمارا نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک یہودی نے پوچھا، وعلیکم السلام، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ آپ کس وقت عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ کرم اللہ وجہ نے بتایا کہ ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ بندہ حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہر کام اللہ کے نبی کے بتائے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، وہ ہمارا دین ہے، ہماری عبادت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہے یا کوئی بھی عبادت گاہ ہے اس میں بیٹھا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہے اور وہ عبادت میں ہے، اور جو عام بندے پھر رہے ہیں وہ نعوذ باللہ گناہ میں نہیں۔ ہم اپنا کوئی بھی کام اخلاص کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، ہم ان کے طریقوں کو اپناتے ہیں، وہی ہمارا دین ہے، ہماری عبادت ہے، وہی ہماری زراعت جو نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو ان باتوں کی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ ابھی ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں جی، اور ٹی بریک کے بعد جو ہے نا پھر دوبارہ